آج کا جو ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے اس مغفرت کے عشرے میں، وہ ہے سورہ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما پارا، سورت کا نام سورہ 3۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والتینی، واو کا مطلب ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ واو جہاں کہیں بھی آئے گا سورت کے اسٹارٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اور قسم جیسے عام حالت میں بھی ہم لوگ کب کھاتے ہیں کہ کسی سامنے والے کو ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم قسم کھا کے ہم اس بات کو نہ کہہ رہے ہوتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی۔ التین انجیر کو کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کی جو چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں نا، اس میں انجیر ہے، زیتون ہے، اور انگور کا بھی آتا ہے ذکر قرآن پاک میں، انار کا بھی آتا ہے۔ جو قسم کھائی ہے اللہ نے وہ انجیر اور زیتون کی، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قسم ہے انجیر کی، التین انجیر، والزیتون زیتون، زیتون کو اردو میں بھی زیتون بولتے ہیں اور عربی میں بھی، وطور سینین، اور طور سینا کی۔ طور سینا وہ پہاڑ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا 40 راتیں گزارنے کے لیے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وہذا، اور اس، بلد الامین، پرامن شہر کی۔ اور وہ پھر اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی یہاں پر؟ پہلے انجیر کی کھائی، پھر زیتون کی، پھر طور سینا کی، اور پھر پرامن شہر کی۔ اور وہ پرامن شہر کون سا؟ مکہ۔ لقد، البتہ، یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسانو، خلقنا الانسانو، انسان کو، فی احسنی تقویم، بہترین شکل و صورت میں۔ پہلے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا۔ ثم، پھر، رددناہو، ہم نے لوٹا کر دیا اس کو، اسفلا، سب سے پستر، سافلین، پسترین لوگوں میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالح یا نیک، فلہم، تو ان کے لیے، اجر، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ کہ اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق انسان کو، جس کو ہم نے بہترین شکل صورت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کی جو اپنے اعمال ہیں اس کی وجہ سے وہ پست سے پسترین بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما، پھر اے انسان، کون سی چیز، یکذبک، جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے، بعد بالدین، اس کے بعد جزا کو؟ کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھتے ہو اے انسان، اس کے باوجود بھی تم جھٹلاتے ہو، کس وجہ سے جزا کو جھٹلاتے ہو؟ یعنی کہ روز جزا کو۔ کیا، لیسا، نہیں ہے، اللہ، اللہ، بے احکم الحاکمین، بڑا حاکم سب حاکموں سے۔ کیا تمہیں نہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حکیم ہے، سب سے بڑے حاکم ہیں؟ کیسے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ، اللہ نے کہا ہے نا کہ غور و فکر کرو، میری جو چیزیں ہیں، جو میری تخلیقات ہیں، میری کائنات کے اوپر غور کرو، چیزوں کے اوپر غور کرو، تو تمہارا ایمان اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے بھی آپ چیزوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، بہت دیر تک دیکھتے رہیں، زمین کو دیکھیں، بہت دیر تک دیکھتے رہیں، چاند، ستارے، سورج، ان سب کو بنانے والی ذات۔ تو جیسے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو مصور ہوتا ہے نا، جس نے کسی تصویر کو بنایا ہوتا ہے، تو جب ہم تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس تصویر کے ذریعے سے ہم یہ ایک خاکہ بنا لیتے ہیں کہ جو مصور ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کہ بہت ہی کوئی رومانٹک قسم کی پکچرز اگر کسی مصور نے بنائی ہے تو ہم اپنے دل کے اندر یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے اس کی پرسنالٹی بہت رومانٹک سی ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی ریلیجیس ٹائپ کی جو ہے وہ پکچرز بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، تو ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں
ہم نے جب تک دیکھا نہیں ہوتا اس کو، مصور کی صرف تصویروں سے ہم اس کا خاکہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں، ان سب کو بنانے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اللہ کی ان تخلیقات کو دیکھ کر ہم اللہ کے وجود پر، ہم اللہ کی وحدانیت پر، ہم اللہ کے اس ذات پر کہ جس کی خوبیاں انگنت ہے، مطلب ہم جو بھی، ہم جس بھی، جیسے اللہ کے جو نام ہیں ان کے آپ معنی میں اگر جاتے ہیں تو ان جس بھی مفہوم میں آپ جاتے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے مثال پاتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والی رحمت، نہ ختم ہونے والا فضل، نہ ختم ہونے والی مغفرت جو اللہ دیتے ہیں اپنے بندوں کو، بخشش جو اللہ دیتے ہیں، انعام جو اللہ دیتے ہیں۔ تو جس بھی آپ نعمت کے اوپر جائیں تو آپ کو نظر آتا جائے گا ودود و محبت اللہ کی جو اپنے بندوں سے کتنی ہے، ماں وہ جیسی، 70 ماؤں جیسی۔ تو جس بھی اللہ کی خوبی کے آپ ڈیپ میں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے مثال ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں جس کا نام ہے التین، اس کا جو پہلا ہی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے التین، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ ابن عباس سے 2 قول ہیں، ابھی ہم اس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس صورت میں کہا گیا حاضل بلد الامین، یہ پرامن شہر مکہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جب مکہ کے لیے کہے گئے ہیں تو اس کا مطلب مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ جو اس کا زمان نزول ہے وہ ابتدائی دور کی نازل جو صورتیں تھیں ان میں ہے، کہ جس وقت جو ہے مکہ میں ایک کشمکش چل رہی تھی کفر اور اسلام کے بیچ میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر ترین اور دل نشین طریقے سے اس صورت میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا ضروری بھی ہے اور اس کی وجہ بھی ہے جو اللہ نے یہ سب کچھ رکھا ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ جزا اور سزا کا اقرار ہے، اسبات کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے اللہ کے ہاں۔ اگر آپ نے نیک اعمال کی ہیں تو اللہ جزا دیں گے، اور اگر آپ کے اعمال نیک نہیں ہیں تو سزا ملے گی۔ جس طرح کہ آپ کسی آفس میں کام کریں یا کسی بھی جگہ پر آپ کام کریں، جو آپ کا باس ہوتا ہے، اسکول کی بات کریں، کالج کی بات کریں، جہاں آپ پڑھتے ہیں، تو ہماری ٹیچر ہمیں نہیں دیتے کہ ہم غلط اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی پنش ملتی ہے۔ ایسے ہی گھر میں کہیں دور نہ جائیں، گھر کی بات کریں، پیرنٹس جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہمیں اس پر پنش ملا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے تو ہمیں پوری زندگی دے دی تھی نا، اس زندگی کا ٹائم پیریڈ بتا دیا تھا کہ جو تمہارا لائف سائیکل ہے، جب تک تم زندہ رہو گے وہ تمہارا ٹائم پیریڈ ہے، اور میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس ایگزامینیشن ہال میں تمہیں پیپر سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو پیپر تمہیں سالو کرنے ہیں اس کا پورا سلیبس ہم نے تمہیں دے دیا، قرآن پاک، اس کو سمجھو۔ اس کو سمجھنے میں جو کوئی تمہیں مشکل آئے گی تو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں میسنجر، ایز اے ٹیچر تھے جو تمہیں سمجھائیں گے۔ اس پر چلنے کے لیے آسانی سے تمہیں کیسے اس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے، صحیح طرح سے سالو کرنا ہے اس پیپر کو، اس کے لیے تم شریعت کو سمجھو۔ پریکٹیکلی جو چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ پیپرز کے ساتھ تھیوری اور پریکٹیکل ہوتا ہے، تو پھر تم میرے رسول کی زندگی دیکھو جنہوں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر کے تمہیں دکھایا ہے۔ اب تم اس پیپر کو جو سالو کر رہے ہو تو تمہارے پاس جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تمہاری زندگی ہے۔ جیسے ہی تمہاری زندگی ختم ہوگی اس وقت تک تم نے اس کوشچن پیپر کو جتنا اچھی طرح سے تم سالو کر سکتے تھے، یا جتنی بری طرح سے تم سالو، جیسی تمہاری تیاری ہوگی ویسے ہی سالو کرو گے نا۔ جیسے پیپر کے لیے ہم کسی سبجیکٹ کے لیے بہت اچھا پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں، اگر ہم نے اچھی پریپریشن نہیں کی ہوتی تو ہمارے اچھے مارکس نہیں آتے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ آپ نے اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر اس پیپر کی جو تیاری اس سلیبس سے کی تھی، اس کے مطابق آپ نے جو پیپر سالو کیا، وہ پیپر اب آپ کی زندگی، اس کا ٹائم تھا، ڈیوریشن، اور جیسے ہی آپ کی زندگی ختم ہوتی ہے، چاہے واٹ ایور آپ کا پیپر پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ کا اب یہ بند، جیسے ایگزام میں ہوتا ہے جب وقت ختم
تو پیپر آپ سے ایگزامنر چھین لیتا ہے کہ نہیں بھائی اب ٹائم نہیں ہے، جو ٹائم تمہیں دیا گیا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر بند، اب آپ کو نہیں پتا، وہ چلا گیا ایگزامنر کے پاس، وہ چیک کریں گے، پھر ٹائم لگے گا، پھر کتنے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کا ریزلٹ ہوگا، اور اس دن آپ کو پتا چلے گا، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو وہ آنسر شیٹ تھی وہ کہاں کہاں سے گزری، کس طرح سے اس میں نمبر دیے گئے، پھر اس کے بعد اس کی ساری ایویلویشن ہوئی، پھر ٹوٹل ہوا، اس کے بعد پھر آپ کا پورا ایک ریزلٹ بنایا، آپ کو صرف پتا چلتا ہے وہ ریزلٹ۔ تو یہاں پر بھی دنیا میں بھی جو آپ نے اعمال کیے، اس اعمال کا جو ایک پنڈورا باکس تھا آپ کا، وہ ختم ہو گیا جیسے ہی آپ نے آپ کی زندگی کی ڈور ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا وہ پیپر جو آپ سالو کر رہے تھے وہ بھی اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کاپی کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایگزامنر کے پاس بھیج دی گئی، اب ایگزامنر اس کو دیکھیں گے اس میں کتنی غلطیاں ہیں، اس میں کتنی آپ نے صحیح کام کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ کو اس کے حساب سے مارکس ملیں گے، اگر غلط کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے مارکس آپ کے کٹ جائیں گے، لیکن آپ کو ریزلٹ فوراً نہیں پتا چلتا، ٹائم لگتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا وہ جو ایگزامینیشن کی جو ہم نے پیپر دیا تھا، اس کی جو آنسر شیٹس جمع ہوئی تھی، ان سب کا ریزلٹ ہمیں اس دن ملے گا جب ہم اللہ کے پاس جمع ہوں گے، اور وہیں پر پھر ہمیں اس کی جزا اور سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے وہ اس پر بندوں کو لے کر آتی ہے کہ اللہ نے یہ سب کیوں رکھا تھا تمہارے لیے، آ جاؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر جو انبیاء گزرے ہیں ان کے مقامات جہاں سے ان کا ظہور ہوا اس جگہ کی قسم کھائی۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو کہاں سے پیدا کیا؟ مکہ، ٹھیک ہے، مکہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے کہا کہیں یہ فرمایا کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ہم جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنا ایمبیسیڈر بنا کے انسان کو زمین پر بھیج دیا، اور کیا کہا کہ تم نے اب میرے اس نظام کو، جو میری یہ حکومت ہے جو پوری دونوں جہانوں پر، اس کو تم نے جا کے میرے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے، پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ دیٹس وائی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہ کثیر تعداد میں ہوئی، اور پھر اللہ نے جب اپنا ایمبیسیڈر بنایا انسان کو تو اس کو ایک مرتبہ دے دیا، اور اسی کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا، اور دیٹس وائی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی تھا وہ۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس کی امانت کا حامل ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین، آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی۔ کون سی امانت؟ قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو دوسرا اللہ نے یہ اہمیت دے دی، ایک اشرف المخلوقات بنا دیا، دوسرا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تیسرا کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ سارے لوگوں سے فضیلت عطا کرنے کا مطلب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اور اتنی بھی دنیا میں چیزیں تھیں ان سب کو انسان کی خدمت پر لگا دیا، نباتات، حیوانات، چرند پرند، ملائکہ ایون، اور جو بھی دنیا میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی تھی وہ سب بھی آپ دیکھیں انسانوں کے کام آتی ہے نا۔ تو اللہ نے اس حساب سے فضیلت بخشی کہ بھائی یہ میری سب سے بیسٹ مخلوق ہے، اور اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ چیز رکھی، یہاں پہاڑ بنا دیے، یہاں پر پانی بنا دیا، یہاں پر ہوائیں، یہاں پر نباتات ہیں کیونکہ اسے ضرورت پڑے گی کھانے کے لیے، یہاں پر حیوانات ہیں کیونکہ اسے ان کو یوٹیلائز کرنا ہوگا، اور یہاں پر میں نے اس کے لیے چاند، سورج، ستارے یہ سب بنا دیے، یہ پورے پلانٹس بنا دیے، پوری اور پھر اللہ نے پوری مخلوق کو انسان کے تابع کر دیا، یہ فضیلت۔ پھر اللہ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس بہترین ساخت میں ایک تو اس کی جسمانی ساخت، اور دوسری یہ کہ انبیاء جو اللہ نے بنائے وہ انسانوں میں سے بنائے، تو یہ والی بھی منصب جو ہے نا اللہ نے انسانوں کو دیا۔
پھر اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اخلاق کی پستی میں گرتے چلے جاتے ہیں، کہ جیسے آپ کہیں کہ نا حیوانوں والے کام کرنے لگتے ہیں نا، یہ اس سینس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور دوسرے وہ جو اپنی اس بہترین اللہ نے جو ان کی جسمانی صحت بنائی ہے اس کو نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، اور پھر وہ جو پہلی والی قسم بتائی جو اخلاقی گراوٹ میں گرفتار ہو گئی، دوسری والی پر اللہ کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور وہ اپنے اسی بلند مقام پر قائم رہے جس پر اللہ نے ان کو بنایا تھا یا ان کے حوالے کیا تھا ایک منصب۔ تو یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ دونوں طرح کے قسمیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسانوں میں یہ دو طرح کے جو مختلف قسمیں تھیں، جب انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی تو اب انہوں نے کام کیے، جو اچھے کیے کسی نے برے کیے، تو اب انہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا تو اس مالک کی کل کائنات کو اس بات کا کہ اختیار نہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، کہ وہ تم سے پوچھے کہ میری نعمتوں کا کیا کر کے آئے، تم میری نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا، کیا انہیں ضائع کر دیا، انہیں اچھا استعمال کیا یا برا استعمال کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے اور انسانوں کے جواب کی بیس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے یا سزا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا وہ رزلٹ کارڈ ہے کہ وہ جو آپ نے دنیا میں رہ کر امتحان دیا تھا اور آپ کی جو زندگی تھی وہ اس کا ڈیوریشن تھی اور اس امتحان کا رزلٹ آپ کو اب تک نہیں پتا چل سکا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا تھمایا جائے گا نوشہ آخرت جسے کہتے ہیں رزلٹ کارڈ یا آپ کا نام اعمال، تو یہ آپ کا وہ رزلٹ ہوگا جس میں اللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کیا تھا، اور دکھا بھی دیں گے، کل کی ہم نے صورت میں پڑھا تھا، اور پھر آپ کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت میں یا دوزخ میں بھیجیں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور تفسیر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تین چیزوں کی، ٹھیک ہے، انجیر اور زیتون کی سب سے پہلے۔ اب اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ انجیر اور زیتون جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتا دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انجیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر بہترین صفات پائی جاتی ہیں، خون بناتی ہے، بلڈ کی ٹاکسیسٹی ختم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت بڑھانے کی صلاحیت رکھی ہے، کمزوری کم کرتی ہے۔ اور زیتون ایک ایسا پھل ہے کہ دیکھیں باہر سے جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو بہت سارے بیج ٹائپ کے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کو سکھایا جاتا ہے جب ہم تک انجیر پہنچتی ہے، ورنہ تو جو درخت میں لگی ہوئی ہوتی ہے نا وہ انار کی طرح سے ہوتی ہے، جب ہم تک پہنچتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی سلائسز کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو سلائسز ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پر قرآن میں اگر انجیر اور زیتون کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی خاصیتیں بھی بہت ہیں اور اس کی فوائد بھی بہت ہیں، اور انہی خوبیوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں بہترین ہیں۔ دوسرا جو اس کی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے طور سینا اور مکہ کی قسم کھائی ہے، اور یہ دونوں جو پھل ہیں یہ بھی ان مقامات سے ان کی کوئی مناسبت نظر آتی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں آگے۔ ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ طور سینا اور مکہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ پاک اس کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک انجیر کی یا جو زیتون کی جو قسم کھائی ہے اس سے کچھ لوگ وہ مقامات بھی لیتے ہیں، جیسے کہ تین سے مراد دمشق ہے، زیتون جو انجیر ہے وہ دمشق میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے،
یہ بیت المقدس، یہ جو فلسطین ہے، یہاں پر زیادہ زیتون پیدا ہوتی ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالی، یہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ 3 سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. لیکن والتین والزیتون کے یہ الفاظ سن کر ایک معنی عام عرب کے ذہن میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقامات کو بھی مقدس بتایا، اور ان دونوں جو غذائیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی فضیلت اور اہمیت بتائی. ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل بھی کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا تھا اس علاقے کو وہ لوگ اسی پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے. تو اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب جو ہے وہ تین جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہوا؟ فلسطین اور شام کا علاقہ، کیونکہ وہ وہاں پر ہوتا تھا. اور اسی طرح اہل عرب میں یہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا. تو یہ والی بھی نا ایک چیز آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تین اور زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا جو علاقہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کھائی. طور سینا وہ جزیرہ نما ایک وادی جس کو سینا بھی کہتے ہیں اور سینین بھی کہتے ہیں، کہیں طور سینا بھی اس کا کہا گیا ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جو کوہ طور کے ساتھ ہے اور سینا ہی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا. ان کے پاس یہ ندا آئی تھی کہ طور پر آؤ. 40 دن اور 40 راتیں انہوں نے وہاں پر بتائی تھی، اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی جو تختیاں ہیں وہ انہیں دی گئی تھی جن کے اوپر احکامات تھے. تو پھر اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی، طور سینا اس وادی کی. اور یہ وہ وادی بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے من سلوا دیا تھا نا بنی اسرائیل کو. پھر انہوں نے پانی مانگا تھا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو وہ تو پورا صحرا کا علاقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے وہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے تھے صحرا میں. اور پتھر کے اوپر جو ہے وہ آسا مارتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہاں پر چشمے نکل آتے تھے. تو یہ وہ وادی بھی ہے. ٹھیک ہے. طور پہاڑ اور سینا یہ وہ وادی ہے جہاں پر وہ لوگ رہے تھے اور ان کو من سلوا ملتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرامن شہر مکہ کی قسم کھائی. مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر بنا دیا. یہ جو امن کا شہر بنایا اللہ نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے، تو اس وقت دعا کرتے جاتے تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہاں پر انہی میں سے ایک رسول پیدا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو یہاں کے لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، انہیں سمجھائے اور انہیں عمل کر کے دکھائے. تو وہ انہوں نے تقریباً دیکھیں ان کی اس دعا کے تقریباً 2000 سال کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے مکہ میں. تو اللہ نے اس شہر کو امن کا کس طرح بنا دیا. دیکھیں مکہ میں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ ولادت ہوئی، اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد ان کو نبوت دی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ 23 ایئرس اور مزید جس میں قرآن ان پر نازل ہوتا رہا. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کا خون خرابہ، جنگ، کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے کو منع کر دیا، امن کا شہر بنا دیا. ٹھیک. پھر ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ بہترین ساخت پر پیدا کیا. ایک کسی بھی جانور کا جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائیں، کوئی امیجن میں تصور. سپوز کسی برڈ کو دیکھ لیں آپ، کسی بھی جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے چہرے پر 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک اور ہونٹ، 2 ہونٹ، اور ان کے اندر زبان، اور ان کے اندر کھانے کے لیے دانت بنائے. سوچیں ایک لمحے کے لیے ان 2 آنکھوں کی جگہ 1 آنکھ ہوتی آپ کی، کیسا لگتا؟ اس ناک کی 1 کے بجائے 2 ناک ہوتی،
تو کیسا لگتا ہے انسان کی شکل. اگر ہماری آنکھوں کے اوپر بھویں نہیں ہوتی تو کیسی لگتے. اگر پلکیں نہیں ہوتی تو جو بھی یہ جو مٹی غبار وغیرہ اڑتا ہے فوراً آنکھ میں چلا جاتا, آنکھ کی روشنی ضائع ہو جاتی. کان ہے, کان کا پردہ اگر بالکل اندر کی بجائے باہر ہوتا تو جو بھی کسی بھی زور والی آواز ہوتی اس کی وجہ سے وہ کان کا پردہ پھٹ سکتا تھا. اللہ نے اس کو اندر کی سائڈ پر رکھا. اسی طرح ہماری آنکھ کو بھی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے ایک جھلی دی, جو اصل جدھر سے نظر جو آپ جہاں سے دیکھتے ہیں, جہاں سے روشنی ہوتی ہے, جو ریٹینا کے اندر پیپل ہے, وہ اندر کی طرف ہوتا ہے. اس کو اللہ نے باہر سے 2 پروٹیکشن کی لیئرز دی ہیں. اسی طرح آنکھ کے اوپر اللہ نے پلکیں لگا دی کہ پلکیں جو ہیں وہ ایک شیڈو کا کام کرتی ہیں, دھوپ سے بچا رہی ہیں, مٹی سے بچا رہی ہیں. بھویں ہیں وہ اس کو نمی سے محفوظ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. ماتھا بیچ میں ہے, ماتھے کے اندر آپ دیکھیں پیچھے کی سائڈ پر بال ہیں. اگر جو سر ہے اس کے اندر بال نہیں ہوتے, اسی طرح سے بغیر بالوں کے ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر, تو جو اللہ نے سر کے اندر ہمارے دماغ دیا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا. اس کی پروٹیکشن کے لیے اس دماغ کی کھاتے ہیں نا ہم لوگ مغز, قربانی وغیرہ کے موقع پر دیکھیں کیسا ہوتا ہے, ہمارا بھی مغز اسی طرح سے ہوتا ہے. تو وہ مغز باہر کو نکلا پڑا ہوتا اور وہ پک جاتا ایک دم سے. اللہ نے اس سب کو پروٹیکشن کے لیے یہ کھوپڑی کے اندر کر دیا. انسان کی جو گال ہیں اس کی دونوں سائڈ کے اوپر 2 ہڈیاں ہیں جو آپ کے چہرے کو گول بنا کے رکھتی ہیں. جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں یا ہم بیماری میں کسی میں بہت کمزور ہو جائیں تو ہماری وہ 2 ہڈیاں جو بونز جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں کہ انسان کا گوشت ختم ہونے لگتا ہے. ہماری ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ کے اندر ایک دیوار ہے, ٹھیک ہے, اور اس دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بال لگے ہوئے ہیں جو کہ فلٹر کا کام دیتے ہیں. اگر آپ کی ناک کے اندر مٹی بھر جائے یا کوئی چیز بھی تو آپ ناک سے سانس نہیں لے پاتے. جیسے آپ کو نزلہ جب ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کے رطوبت بھر جاتی ہے, آپ سانس نہیں لے پاتے, آپ اسٹیم لیتے ہیں, اسٹیم سے آپ اس جگہ کو صاف کرتے ہیں. جب نمی دیتے ہیں آپ بھاپ کی تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے, وہ بالوں کے اوپر جو مٹی آ جاتی. آپ دیکھیں پھر اللہ نے آپ کو ہاتھوں کے اندر انگلیاں, پھر پیروں کے اندر انگلیاں, جوائنٹس ہمارے جسم کے اندر ایک ایک اپنی ہم ساخت پہ غور کریں تو کتنی بہترین اللہ نے ساخت بنائی. اور پھر بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب میں کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھ دی. ٹھیک ہے, وہ سب بھی ہمارے لیے ہے نا, ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان کو کھانے کے لیے, آنکھوں کو دیکھنے کے لیے, کانوں کو سننے کے لیے, ہاتھوں کو چھونے کے لیے, دماغ کو سوچنے کے لیے ہم کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ہم کرتے ہیں نا. تو ہمیں اپنی اس بہترین ساخت پر جو بھی ہم اس کی صلاحیت یوز کریں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. یہ وہ والی بات ہے کہ نا جب انسان جو ہے وہ اپنی اس کی حرکتیں اس طرح کی ہو جائیں کہ وہ اچھے کام نہ کر رہا ہو تو پھر وہ ایک حیوانوں والی زندگی ہو جاتی ہے نا. جیسے سپوز ہم ایک کوئی انسان ہے کہ جس کو حوث بہت زیادہ ہے, شہوت کی حوث بہت زیادہ ہے, تو وہ اگر زنا کا کام کرتا ہے 1 بار 2 بار تو اس کو وہ اپنا فعل برا نہیں لگتا, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت شرمناک عمل ہے اور اللہ نے اس کی معافی بہت مشکل سے رکھی ہے. اللہ چاہے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے, لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے. اسی طرح سود کا معاملہ ہے, تو وہ لوگ کہ جو اپنے اعمال اس طرح کے کر لیں کہ وہ انسانوں والی جو ان کی کیفیات ہیں یا خصوصیات ہیں وہ ان میں نظر نہ آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھیں کہ ان کی جو وہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات پہ رکھا تھا وہ اس سے ہٹ کر وہ جانوروں والی صفات میں پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, جیسے آپ یہ فلسطین میں آپ دیکھیں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کیا نہیں لگتا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی یہ کیسے حیوان ہیں, یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں گھس کے ڈاکٹرز کو یہ کہنا کہ آپ مریضوں کو چھوڑ کے چلے جائیں, اور اگر وہ مریض ان کے وینٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا آئی سی یو میں, وہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں.
اور جب ڈاکٹر ان کی بات نہ مانے تو ڈاکٹر کو ہی مار دینا. یا وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو کہ انکیوبیٹرز میں پڑے ہوئے تھے, جو ان انکیوبیٹرز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے, ان وہاں کی لائٹ فیل کروا دی, وہ سب ضائع کر دیا, ان سب کو تباہ کر دیا. تو کیا یہ بربریت نہیں ہے؟ یہ حیوانیت, سفاکیت نہیں ہے؟ جنونی کیفیت نا ایک انسان میں آ جائے تو اس کی انسانی صفات برقرار نہیں رہتی, اس کے اندر حیوانیت آ جاتی. وہ اللہ نے یہاں پر کہا. پھر اللہ کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی جو ایمان لانے والے کون ہیں؟ مومن. ٹھیک ہے, مسلمان تو آپ ہو گئے کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ مومن بن گئے. لیکن ایمان کی وہ تمام شرائط اب آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اللہ پر ایمان, وحدانیت پر اللہ کی, رسولوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اور پھر آخرت پر ایمان. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے سوائے کہ ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے ہم نے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے, کہ ان کا جو اجر ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ان کو وہ اجر ملتا رہے گا. یہ کس اجر کی بات اللہ نے کی ہے؟ جو کہ اللہ نے نعمتوں بھری جنت تیار کر کے رکھی ہے نا اپنے مومنوں کے لیے, اپنے ایمان والوں کے لیے, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں, جنہوں نے اللہ کی ہر آزمائش پر, اللہ کے ہر جو بھی اللہ نے ان کے اوپر رنج و علم جو بھی کچھ ڈالے ان سب پر صبر کیا اور اپنے ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑا, اللہ کی آزمائش کو سمجھ کر اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کیا. آپ دیکھیں آج فلسطین میں ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں ہے, ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے مار دیے گئے, ان کی چھتیں ان سے چھین لی گئیں, ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس آرام کرنے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں. اس سب کے باوجود وہ ڈپریس ہیں نہیں, ان کے ایمان آج بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہاں رہنے والا چھوٹے سے چھوٹا بچہ, بوڑھے سے بوڑھا انسان, عورت, کسی کا بھی دیکھیں آپ ویڈیوز پر انٹرویو لیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی آزمائش ہے ہم پر, وہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس زمین کی حفاظت میں اپنی زندگیاں لگا دیں. تو آپ دیکھیں تو وہ زمین کیا ہے؟ مقدس زمین ہے نا, جہاں پر پیغمبروں نے سجدے کیے, نمازیں پڑھی, ہمارا قبلہ اول ہے, ہم جانتے ہیں یہ سب, پیغمبروں کا شہر ہے وہ, ہم جانتے ہیں یہ سب, اور اسی لیے وہ لوگ سب جدوجہد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نیک اعمال کیے اور کرتے رہے, ان کے لیے ہم نے ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں پر جو سافلین کا جو آیا تھا, اس سے پہلے سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین, اس کا جو ہے مراد بڑھاپے کی وہ حالت ہے کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. تو مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے, انہیں بڑھاپے کے لیے بھی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائیں گے. ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں نہیں ہو پا رہی. یعنی کہ وہ انسان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا, اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا. اگر دیکھیں بڑھاپے میں بندے کی وہ انرجی نہیں رہتی نا جو جوانی میں ہوتی ہے, تو اللہ کو بھی جوانی کی عبادت پسند ہے. اور وہ لوگ کہ جو جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں, اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر روحانیت ڈال دیتے ہیں. اور پھر اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ لوگ جب اگر بڑھاپے کو پہنچ کے اور اس طرح سے نہ کر پائیں نیکیاں, تو جو انہوں نے جوانی میں اعمال کیے تھے ہم انہی کے برابر ان کو اجر یہاں پر بھی عطا کریں گے, بے شک کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں اتنے کام جیسے کہ وہ جوانی میں کیا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی وہ والی جو عمر تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری, اللہ کا مقرب بننے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں.
اور پھر ان کے لیے اجر کی بھی بات کی پھر اللہ نے کہ جب نعمتوں بھی دی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اجر. یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ملتا, دنیا میں بھی ملتا ہے. دیکھیں رسول اللہ کی زندگی جو مکے کا دور ہے اس میں جو 13 سال کی زندگی ہے وہ کشمکش ہے اور مشکلات ہیں, مصائب ہیں, غم ہیں. لیکن جب مدینہ کی 10 سال کی زندگی وہ جیسے ان 13 سال کی زندگیوں کا ایک ایک لمحے میں جو بھی وہاں پر آپ نے جو بھی سروائیول کیے ان سب کا اجر اللہ نے یہاں 10 سال میں دے دیا. کتنی فتوحات ہیں, پورے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا, پورے لوگ جو ہے وہ پہچاننے لگے. عربوں کو جن کو جاہل کہا جاتا تھا وہ ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن گئے اور ایک اس طرح کی اسلامی مملکت جو ہے وہ قائم ہوئی جس کی مثالیں دی جانے لگی. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کون ہے بھائی یہاں پر, کیا کس طرح سے حکومت چلائی جاتی ہے, چلو چل کے دیکھیں. اور وہ لوگ جو ہر وقت جنگ و جدل میں خون بہانے میں لگے رہتے تھے ایک دوسرے کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بزنس سکھا دیا اور ان کا بزنس میں ایک نام ہو گیا کہ لوگ وہاں پر کرنے کے لیے اپنا بزنس آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں مدینے کی زندگی میں لوگوں کو جنہوں نے وہاں پر مکے کے دور میں قسم پرسی کی زندگی گزاری تھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دیا کہ کہتے ہیں کہ اس دور میں زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ سب لوگ خوشحال تھے. تو یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی کہ میں ان کو اجر دنیا میں بھی دوں گا اور جب میرے پاس آئیں گے تو جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو وہاں کا اجر تو کبھی نہ ختم ہونے والا. پھر اللہ کہتے ہیں بس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ یہ سب سننے کے بعد بھی کیا یہ آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں جھٹلاتے ہیں. کہ پھر اللہ پوچھ رہے کہ اے انسان اس کے بعد بھی کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اے انسان تجھے بہترین ساخت پہ پیدا کیا, تجھے اللہ نے بہترین رزق دیا, اللہ نے تجھے بہترین تخلیق بنایا اپنی, اللہ نے تجھے فضیلت دی, اللہ نے تجھے اختیار دیا. اختیار کسی اور مخلوق کو نہیں ملا, فرشتوں کو اختیار نہیں, ٹھیک ہے, حیوانات کو, نباتات کو, یہ سب بھی تو لیونگز ہیں, لیکن اللہ نے صرف انسان کو اختیار دیا. تو اس کے باوجود بھی تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو. یہ سب کچھ تمہارے پاس جو ہے یہ تمہارے رب کا دیا ہو. تم بھول جاتے ہو کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا وہ تم سے اس کا حساب بھی لے گا. بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ کو کسی ایک دکان میں بٹھا دیا جائے, اس دکان کا مالک بنا کر, اور اس دکان کے اندر پوری گروسری بھری ہوئی ہے اور دکان کا جو مالک ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھماتا ہے اور بولتا ہے یہ سب کچھ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور 30 ڈیز کے بعد میں تم سے اس کا حساب لوں گا کہ یہاں جو جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا کیا ہوا, وہ سب کا میں تم سے حساب لوں گا. ٹھیک ہے, 30 دن گزرنے کے بعد وہ اس بندے کے پاس آتا ہے, پھر پوچھتا ہے بھئی کیا چیزیں بکی, کتنے اس کے پیسے آئے, مجھے سارا حساب بتاؤ, اور کتنی بچی ہیں. اسی طرح ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے کہ جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا, ان ساری نعمتوں کو تمہیں دیا, ان سب کا تمہیں مالک بنایا, تمہیں رزق دیا, تمہیں کپڑا دیا, تمہیں رہنے کو چھت دی, تمہیں آسائشیں دی, تمہیں اہل و عیال دیے, ان سب کے ساتھ جو تم نے زندگی گزاری تو تم کیا کر کے آئے, کیسے تم نے استعمال کیا اس مال کو جو میں نے تمہیں دیا, کیسے تم نے استعمال کیا اس اولاد کو جو میں نے تمہیں دی, اس کو تم نے دین کے راستے پر لگایا, کیا سکھایا, کیسی پرورش کی. جو تمہارے قریب میں تمہارے لوگ تھے ان کو تم نے کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزاری, کیا معاملات تھے, تم نے لوگوں کے حقوق ادا کیے. جو اللہ نے تمہارے ذمے اپنے حقوق ادا کرنے کا ایک ذمہ داری لگائی تھی وہ تم نے پورے کیے. تو کیا اللہ کو اختیار نہیں ہے پوچھنے کا جب وہ ہمیں ہر نعمت دیتا ہے, ہمارے لیے اس نے ساری آسائشیں پیدا کی. جیسے ایک دلہن ہوتی ہے نا, جب نئی دلہن آتی ہے کسی گھر میں تو اس کے آنے سے پہلے پوری اس کے ویلکم کی تیاری کی جاتی ہے. جی کمرہ سجایا جائے گا, گھر پورا, کپڑے بنیں گے, اس کو ڈیکوریشن کی جائے گی, وہاں نئی نئی چیزیں رکھی جائیں گی کہ بھئی دلہن آ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو، اس پوری زمین کو، کرۂ ارض کو سجایا، پہلے پوری اس کی آرائش کی، یہاں پر انسان کے استعمال کی تمام چیزیں پہلے اللہ نے مہیا کی، پھر اللہ نے انسان کو بھیجا۔ تو جب اللہ نے وہ ساری نعمتیں تمہیں دیں، تو پھر جب اللہ تمہیں واپس اپنے پاس بلائیں گے تو پوچھیں گے نا کہ جو نعمتیں تمہیں دی تھی وہ تم نے کیا خرچ کی، کہاں خرچ کی، کیسے خرچ کی۔ اور یہی جزا اور سزا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو صحیح طرح سے استعمال کیا تو پھر تمہارے لیے جزا ہے، اور اگر تم نے اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے سزا ہے۔ اس میں نعمتیں بھی ہیں، اس میں صلاحیتیں بھی ہیں، اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اور اس میں آپ کے اہل و عیال بھی ہیں جن کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ پر، کہ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ کس طرح سے تھے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں ایمان اللہ کے اوپر، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، تاکہ وہ ہمیں سمجھا سکیں، سیدھا راستہ دکھا سکیں، اگر ہم گمراہ ہونے لگے تو وہ ہمیں بتائیں، ہماری تربیت کریں۔ پھر وہ کتابیں جن کے اندر وہ شریعت تھی جس پر چلنے کی وجہ سے ہماری زندگیاں کامیاب ہوں۔ پھر فرشتوں پر ایمان جن کو اللہ نے انسانوں کی، آپ دیکھیں، ہیلپ کے لیے لگائے ہوئے نا، کرامن کاتبین ہیں، رزق کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم ان کے بارے میں تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہمیں اکثر جو حفاظت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا جو خوف کے وقت میں فرشتے ہمارے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایسے تو انکاؤنٹیبل ہیں، سب کو اللہ نے کس کے لیے لگایا؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ پھر دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے، اگر ہم غذا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یا دوسری طرح سے، اسی طرح چرند ہیں، پرند ہیں، زمین کی مخلوقات ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، اور جو جتنے ذرائع ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان کی خدمت پر معمور کیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ پوچھے کہ تم نے میری ساری نعمتوں کو کس طرح سے دنیا میں کیسے استعمال کرتے تھے؟ اور وہ بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کہ تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں انعام دے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی میں تمہیں وہ ہمیشہ کی جنت، کہ جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو تم چاہو گے وہ تمہیں فوراً ملے گی۔ اور اگر اے بندے تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہے کہ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو کہ جہنم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری صورت یہاں پر ختم ہو گئی، اور کل شاید ہم آپ کی کلاس نہ لے سکیں کیونکہ کل کہیں جانا ہے، اگر جلدی آ گئے تو لیں گے، لیکن میرے خیال میں مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا، تو پھر انشاءاللہ منڈے کو لیں گے کلاس۔ اور اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نیکسٹ والی صورت کی ریکارڈنگ کر کے جو ہے نا گروپ پر ڈال دوں، تو آپ لوگ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری سورہ 3 یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مغفرت کی ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے بھی مجھے صورتیں سنائی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو یاد ہو ہی گئی ہوں گی نا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر جس کسی کو بھی جو صورتیں یاد ہوئی ہیں تو مجھے آپ پرسنلی وائس کر کے بھیج دیں، کہ تاکہ تھوڑا سا دل کو سکون ہو کہ ہم نے جس مقصد کے تحت یہ شروع کیا تھا کہ ہمیں کچھ سمجھ آ سکے کہ سورہ اخلاص ہم سے کیا کہتی ہے، سورہ ناس ہم سے کیا کہتی ہے، سورہ عصر میں کیا موضوع ہے، سورہ قدر میں کیا، اس طرح سے تو ہماری لگے گا نا کہ جو ہم نے محنت کی ہے تو اس کا کچھ تو ہمیں اس کا صلہ مل رہا ہے۔ باقی اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر دے کہ آپ لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دیکھیں مغفرت کی دعاؤں میں نا یہ والی دعا بھی بہت پیاری ہے، یہ بھی ضرور پڑھا کریں. رب یہ والی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ہم سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں نا آمن الرسول والی، اس میں یہ دعا آتی ہے، تو یہ بھی مغفرت کی بہت پیاری دعا ہے. آج ہم ساری اپنی روایت کر لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو سلیکٹ کی تھی، وہ ہم تقریباً ساری دعائیں آپ کو بتا چکے ہیں. آج انہیں کو سب کو روائز کرتے ہیں انشاءاللہ. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کیجیے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں دنیا سے اٹھائیں تو اس حال میں کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہوں، یعنی کہ ہم مسلم ہو کے مریں. کہ اللہ تعالی ہم پر صبر کا فیضان کریں کہ ہمیں صابر بنا دیں، اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھائیے گا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں، مسلمان ہو کے مریں ایمان کے ساتھ. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. وَإِن تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں نا کہ ہماری جانے انجانے کتنی ساری گناہ ہو جاتے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے قصور ہو گئے، لیکن آپ معاف کرنے والے ہیں نا، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہم پر رحم کریں. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، یعنی کہ کس میں شامل ہو جائیں گے؟ اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا ہمارا انجام؟ ہم ان لوگوں میں چلے جائیں گے کہ جن کو نقصان اٹھانا پڑا. ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. وذنوبنا، اور ہمارے گناہ بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان تو بے شک لے کر آ گئے، لیکن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں. ربنا اغفر لنا وذنوبنا اسرافنا فی آمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے کاموں میں آپ کی حدود سے جو بھی تجاوز ہو گیا اسے معاف فرما دیں، اور ہمارے قدم جما دیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں. یعنی کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن ہم سے ان نیکیاں اس درجے کی نہیں ہو پاتی کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اس کی بھی دعا ہم اللہ سے ہی کریں کہ ہمارے کاموں میں آپ کی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اسے معاف کر دیں اور ہمارے قدم جما دیں استقامت سے. ایمان ہے تو اس میں استقامت ہو، نمازیں ہیں تو اس میں استقامت ہو، نیکیاں ہیں اس میں استقامت ہو. جب تک استقامت نہیں، ایک دن کی نیکی اس کے بعد 10 دن تک گناہ کرتے رہے، پھر کیا فائدہ؟ تو یہ اس اللہ تعالیٰ ہمارے قدم جما دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. قرآن میں آتا ہے کہ مشرکین، منافقین، کافرین جو دنیا میں ہوں گے وہ سب تمہیں ہمیشہ نقصان پہنچانے میں لگے رہیں گے. تو اللہ سے اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو گئے یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے گا. اور ہمارے رب آپ بہت مہربان اور رحیم ہیں. اللہ مہربان اور رحیم ہے، جب تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں
اور ہم ایک غلطی کرنے کے بعد بھی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں ہوا بھی مل رہی ہوتی ہے، ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ اولاد کے لیے دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اے میرے رب دنیا سے جب اٹھائیں اللہ میری دعا کو قبول کر لیں۔ اے میرے پاک پروردگار میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے گا کہ جب حساب کتاب قائم ہو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں آپ کی بندی ہوں، اور میں آپ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ کی پناہ چاہتی ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں، مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو آپ نے مجھے کیا ہے۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اور گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخشتا، بس آپ اپنی جانب سے میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سمجھا اس کو ہماری زندگیوں میں شامل کر دیں عملی طور پر۔ یا اللہ اس میں جو غلطی ہم سے ہو گئی ہو اسے معاف فرما دیں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کا باعث بنا دیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے دلوں کو اس کے نور سے منور کر دیں، ہماری قبروں کو اس سے روشن کر دیں۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک کفر سے، شرک سے، حسد سے، بغض سے، منافقت سے، نافرمانی سے، سرکشی سے، ہٹ دھرمی سے، برائیوں سے، برے لوگوں سے، گناہوں سے، ہر بری صحبت سے، ہر بری گھڑی سے، بری آفت سے، بری موت سے، بری بیماری سے، ہر بری بلا سے، یا اللہ ہر برے کام سے، ہر برے شر سے محفوظ رکھیے گا، اپنی حفظ و امان میں رکھیے گا۔ یا اللہ ہمیں ہماری آنے والی تمام قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیے گا۔ آپ کے نبی نے یا اللہ آپ سے جو خیر مانگی ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، جن شر سے پناہ مانگی ہم بھی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت طلب کرتے ہیں، ایسی موت کہ جب آپ کے پاس آئیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں۔ یا اللہ ہمارے بہت گناہ ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، اپنی غلطیوں پہ بہت شرمسار ہیں، ہم نادم ہیں۔ یا اللہ ہم سے ہو گئے گناہ، بہت سارے ہو گئے یا اللہ، لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ کی رحمت سے ہمیں امید ہے۔ یا اللہ ہمارا بس ایک اچھا کام ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم آپ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی خطاؤں کو قبول کر کے یا اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائیں کہ آئندہ کبھی غلط کام کرنے کا ہمارے دل میں خیال بھی نہ آئے، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیں۔ یا اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، انہیں نیکیوں میں بدل دیں، اور ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں ان سب کو نیکی بنا کے ڈال دیں، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں۔ یا اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیں، عباد الرحمان بنا لیں، اپنا رنگ ہم پر چڑھا دیں، دنیا کی محبت اس دل سے نکال کے اپنی محبت ڈال دیں، سنتوں پر چلنا آسان کر دیں۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا دیں کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، ہم سب کو یا اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا جنت میں داخلہ یقینی بنا دیں۔ جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔